اسی لیے میں عورتوں سے ایک قسم کی نفرت کرتا تھا اور دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ شادی نہیں کروں گا۔ ایک روز میں اپنی دکان پر جا رہا تھا کہ راستے میں سوداگروں کی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں اور کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے سوچا کہ ذرا بھیڑ کم ہو جائے تو آگے جاؤں۔ قریب ہی ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سامنے کے مکان کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی نکل آئی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ اسی دوران میں اپنی اس نفرت کو بھی بھول گیا جو میں عورتوں سے کرتا تھا، اور میرا دل بہت زیادہ بے قرار ہو گیا۔ وہ لڑکی مکان کے متصلہ پائیں باغ میں گئی۔ میں ایسا محو ہو گیا تھا کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب مجمع کم ہوا اور راستہ صاف ہو چکا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کس سے دریافت کروں کہ اس مکان میں کون رہتا ہے۔ اتنے میں قاضی شہر آئے اور سیدھے اسی مکان میں چلے گئے، جس سے میں نے اندازہ کیا کہ غالباً وہ قاضی صاحب کی لڑکی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر میں گھر آ گیا۔ طبیعت اتنی بے کیف تھی کہ روز میں نے دکان بھی نہ کھولی۔ اسی حالت میں کئی روز گزر گئے، مجھے سکون ہی نہیں مل رہا تھا۔ ہر وقت اس لڑکی کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھرتی رہتی تھی۔ آخر میں نے ایک دوست کے مشورے سے ایک بڑھیا کو بلوایا جو شہر میں دلالہ کا کام کرتی تھی، اور اس سے اپنی تمام سرگزشت بیان کی۔ بڑھیا کہنے لگی، بے شک قاضی صاحب کی لڑکی ہزاروں میں شمار کی جاتی ہے، لیکن اس تک رسائی آسانی نہیں۔ میں کوشش کروں گی۔ اگر لڑکی تمہاری طرف متوجہ ہوئی تو ممکن ہے کامیابی کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس کے بعد بڑھیا چلی گئی۔ 3 روز تک میں بے چینی سے اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر خدا خدا کر کے وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں نے قاضی صاحب کی لڑکی سے تمہارا ذکر کیا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت ناراض ہوئی، لیکن میں نے اس کے تیور دیکھ کر پہچان لیا کہ تمہارے لیے اس کے دل میں ضرور گنجائش ہے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں اسے بھی تم سے محبت ہے۔ بڑھیا مجھے تسلی دے کر چلی گئی، اور پھر کئی دن شدید انتظار کے بعد آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، میں نے آخر اسے قبول کروا ہی لیا ہے کہ وہ تم کو چاہتی ہے۔ جمعے کے روز جب قاضی صاحب مسجد میں تشریف لے جائیں گے، اس وقت تم اس مکان والے باغیچے میں پہنچ جانا، وہیں ملاقات ہو جائے گی۔ یہ خوشخبری سن کر میں بہت خوش ہوا اور بڑھیا کو معقول انعام دیا۔ جمعے کے دن صبح سویرے اٹھ کر غلام کو حکم دیا کہ ایک حجام کو بلا لاؤ۔ میری بدقسمتی کہ اسی مردود حجام کو ساتھ لے آیا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور کہنے لگا کہ آپ بال بنوانا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعے کے روز بال کٹوانا 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ میں نے کہا، تم اپنے واعظ تو رہنے دو اور میرا خط بنا دو۔ یہ مردود آلات نجوم لے کر وسط صحن میں سورج کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر تک حساب کرتا رہا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ آج صفر المظفر ہے کی 10 تاریخ ہے، اور جمعے کے دن مریخ اس وقت 7 درجے طے کر چکا ہے اور 8ویں درجے میں 6 دقیقے گزار چکا ہے۔ یہ 7 خط بنانے کے لیے موزوں نہیں۔ علم نجوم اور ستاروں کی تحویل یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی شخص سے ملنے جا رہے ہیں، مگر مصیبت اور تکلیف آنے کا خطرہ ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ کیا مصیبت پڑے گی، مگر وہ اتنی ہی بکواس کرنے پایا تھا کہ میں نے جھلا کر کہا کہ تمہیں بال بنانے کو کیا کام درپیش ہے؟ ممکن ہے میں آپ کو ایسا مشورہ دے سکوں جو صحیح اور مفید ہو۔ میں نے کہا کہ اپنی بکواس بند کر دو اور جس کام کے لیے میں نے بلایا ہے اس کو انجام دو، مگر یہ کمبخت باز نہ آیا اور بولا، صاحب آپ مجھے بکواس کہتے ہیں، حالانکہ میں بہت کم گو ہوں۔
میرے بھائی بے شک فضول گو اور لغو آدمی ہیں۔ میری خاموشی کی وجہ سے لوگوں نے مجھے صاحب کہنا شروع کر دیا ہے۔ آپ میرے بھائیوں کا نام بھی سن لیجئے، ایک کا بلبک، دوسرے کا بکبار اور تیسرا انگوز، چوتھا بہکی اور کچھ اور کہتا بےتاب ہو کر میں نے حکم دیا کہ اس کو باہر نکال دو، نامراد میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب میں آپ کی خدمت کیے بغیر نہیں جاؤں گا، آپ ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے میں آپ کی حجامت بھی بناؤں گا اور اجرت بھی نہیں لوں گا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے والد مرحوم کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے بلایا، اس وقت ان کے پاس بہت سے معززین بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا میری قصد کھول دو۔ میں نے اس وقت ستاروں کی گردش اور سورج کا محل وقوع دیکھ کر کہا، حضرت قصد کے لیے یہ وقت کسی طرح موزوں نہیں۔ حجام: چنانچہ انہوں نے میری رائے پر عمل کیا اور دوسرے وقت پر قصد کھلوائی۔ کل حاضرین نے اس وقت میری قدر شناسی اور عزت افزائی فرمائی اور مجھے ایک تھیلی دینار کی عطا کی۔ میں نے غصے میں جھلجھلا کر کہا کہ اگر والد مرحوم نے تم جیسے فضول شخص کو اس قدر روپیہ دیا تو بڑی غلطی کی۔ یہ کمبخت ہنسنے لگا اور بولا کہ معلوم ہوتا ہے اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غصہ کرنا گناہ اور معاف کرنا ثواب ہے، اس لیے میں آپ کے فرمانے کا برا نہیں مانتا۔ کیونکہ آپ کے والد مجھے دوست رکھتے تھے، میں آپ کو محسن زیادہ سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ ہمدرد اور مخلص آپ کو کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کہ بابا میرے حال پر رحم کر اور خدا کے لیے میری حجامت بنا دے ورنہ اپنا راستہ لے۔ بے حیا کہنے لگا کہ تم ابھی بچے ہو، اپنے بوڑھے خدمت گار پر غصہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا بھائی میں غصہ نہیں کرتا، تو میرا خط بنا دے، مجھے ایک ضروری کام ہے اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر اس خبیث حجام نے استرا نکالا اور آہستہ آہستہ پتھری پر تیز کرنے لگا، مگر اس کی زبان برابر چلتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں استرا ٹھیک کیا اور حجامت بنانی شروع کی۔ ابھی تھوڑے ہی سے بال کاٹے تھے کہ میں نے تقاضا کیا کہ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً استرا ہاتھ سے روک دیا اور کہنے لگا، صاحب اپنے بزرگوں کا یہ قول نہیں سنا، جلدی کا کام شیطان کا ہے۔ کسی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر اس سے کام خراب ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات ان کو پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دیر تک اپنی کاریگری اور نجوم کے قصے سناتا رہا۔ تنگ آ کر میں نے اس بخبت سے کہا کہ پہلے مجھے فارغ کر دے، پھر قصے سنا لینا، اور یہ کہنے لگا کہ آپ بھی نو عمر ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرو اور انجام کا پہلے اندازہ کر لو، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کیا ضروری کام ہے؟ اس کے بعد فوراً اضطراب وغیرہ لے کر کھڑا ہو گیا کہ ابھی نماز جمعے میں کافی دیر ہے، میں ذرا ساتھ دیکھ لوں۔ میں نے کہا بندہ خدا مجھ پر رحم کر اور اپنی فضول بک بک بند کر۔ اس نے کہا کہ آپ کے والد اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ہر کام میں مجھ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ بھی ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ لے کر دیکھیے، مجھے یقین ہے وہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ میں نے کہا قبل از جمعہ ایک دعوت میں شریک ہونا ہے۔ دعوت کا سن کر یہ بے حیا اچھل پڑا اور اسرا پتھری پر رگڑتے ہوئے کہنے لگا، آپ سے مجھے ایک بات کہنی یاد نہیں رہی، میں نے بھی کل کے لیے چند احباب کو کھانے پر مدعو کیا ہے، مگر اب تک اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کر سکا اور پریشان ہوں۔
کہ ان لوگوں کو کیا کھلاؤں گا۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، اگر میری حجامت جلدی سے بنا دو تو میں تمہاری دعوت کا کل سامان اپنے یہاں سے بھیج دوں گا۔ یہ کمبخت اسرا ہاتھ سے رکھ کر مجھے دعائیں دینے لگا، پوچھنے لگا کہ ازراہ نوازش آپ مجھے بتائیں گے کہ دعوت کے لیے آپ کے ہاں سے کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ میں نے کئی چیزیں اور کھانوں کے نام لیے۔ یہ کہنے لگا ذرا مہربانی کر کے یہ سب چیزیں مجھے دکھلا دیجیے تاکہ میں مطمئن ہو کر آپ کی حجامت بنا دوں۔ میں نے اپنے ملازمین سے کل سامان نکلوایا۔ یہ دیر تک ان چیزوں کو دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا تھوڑی سی شراب بھی ہوتی تو دعوت مکمل ہو جاتی۔ پہرے درویش برجانے درویش میں نے شراب بھی منگوا دی۔ پھر یہ میری تعریفیں کرتا رہا۔ اس کے بعد بولا کہ کچھ خوشبویات بھی عنایت فرمائیے۔ میں نے وہ بھی نکال دیں، لیکن یہ ظالم پھر بھی اس طرح ہی رگڑتا رہا۔ میں نے جب بہت تقاضا کیا تو اٹھ کر دوبارہ سامان دعوت دیکھنے لگا اور ساتھ ہی ایک ایک چیز کی تعریف کرتا جاتا تھا۔ خدا خدا کر کے معائنہ ختم ہوا اور اپنی کم گوئی اور میری حجامت کے معلق اشعار سناتا رہا۔ پھر مجھے اپنے یہاں کھانے پر مدعو کیا۔ میں نے معلومات کی تو اس سے اصرار کیا اور اپنے دوستوں کی تعریف شروع کر دی اور چاہتا تھا کہ میں ان سے ہر ایک کا الگ الگ تذکرہ کرے۔ میں نے پھر حجامت بنانے کا تقاضا کیا اور کمبخت اسرا لے کر میرے پاس آ بیٹھا اور حجامت جو باقی رہ گئی تھی ختم کی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ بدبخت کہنے لگا کہ آپ غسل کر لیں اور میں سامان گھر پہنچا دوں، پھر آپ کے ساتھ جاؤں گا تاکہ کوئی مشکل بات پیش نہ آئے۔ اگر آپ کا خادم موجود ہوا تو آپ کی مدد کر سکے گا۔ غرض سامان لے کر دفع ہوا تو میں نے غسل کیا، عمدہ لباس پہنا اور اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے چلا تو دیکھا بدمعاش حجام مزدور کے ہاتھ سامان بھیج کر میرے انتظار میں باہر کھڑا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ بدمعاش حجام مزدور کے ہاتھ اپنا سارا سامان بھیج چکا ہے تو یہ میرے پیچھے پیچھے ہو لیا اور قاضی صاحب کے مکان تک آ پہنچا۔ افسوس مجھے پہلے اس کا علم نہیں ہوا کہ یہ مردود میرا تعاقب کر رہا ہے، ورنہ میں آج لنگڑا نہ ہوتا۔ بہرحال میں جب پائیں باغ پہنچا تو دروازہ کھل گیا اور میں اندر چلا گیا۔ یہ حجام اسی تخت پر بیٹھ گیا جس پر ایک روز میں نے قاضی صاحب کی بیٹی کو دیکھا تھا اور عشق میں مبتلا ہوا تھا۔ شاید مجھے دیر ہو گئی تھی کیونکہ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قاضی صاحب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر واپس آ گئے۔ اتفاقاً وہ کسی بات پر اپنی کنیز سے ناراض ہوئے اور اس کو پیٹا تو ان کے غلام نے آ کر معذرت کی۔ غصے میں آ کر قاضی صاحب نے اس کو بھی سخت سست کہنا شروع کیا، جس سے اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ اس خبیث نے باہر شور کی آواز سنی تو یہ خیال کیا کہ میں پکڑا گیا ہوں اور قاضی صاحب مجھ کو سزا دے رہے ہیں، چنانچہ اس نے باہر شور مچا دیا اور اہل محلہ کو جمع کر لیا کہ اندر قاضی صاحب میرے آقا کو پیٹ رہے ہیں۔ پھر بھاگا بھاگا میرے مکان پر پہنچا اور غلاموں سے کہنے لگا کہ تمہارے آقا مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، جلدی مدد کے لیے چلو۔ غلام لاٹھیوں سے مسلح ہو کر اس کے ساتھ قاضی صاحب کے مکان پر آ گئے۔ بیچارے قاضی صاحب حیران تھے کہ آخر یہ کیا مصیبت نازل ہوئی۔ گھر کے باہر ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ وہ باہر آئے اور کہنے لگے صاحب کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے آقا کو کیوں مار رہے ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا کہ کون آقا اور کس کا آقا؟ آخر ان کے آقا کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ لوگوں نے اس حجام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ حجام آگے بڑھا اور کہنے لگا تم قاضی شہر ہو کر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ میرا آقا تمہاری لڑکی پر عاشق ہے اور آج اس سے ملنے آیا ہے۔ تمہیں کسی طرح اس کا علم ہو گیا اور تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ خیریت اسی میں ہوگی کہ ہمارے آقا کو چھوڑ دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
اس کی گفتگو سن کر قاضی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ قاضی صاحب کے مکان پر لوگوں کا ہجوم۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ تم اپنے آقا کو خود ہی تلاش کر کے نکال لو، میں نے تو کسی شخص کو گھر میں نہیں دیکھا۔ یہ بد نصیب گھر میں گھس آیا اور مجھے فکر ہوئی کہ اگر اس نے تلاش کر لیا تو بہت رسوائی ہوگی۔ میں ایک صندوق میں چھپ گیا، ڈھونڈتے ہوئے وہاں بھی آ پہنچا، لیکن خدا کا شکر ہوا یہ اس وقت تنہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تو باہر چلا جا، میں کل آؤں گا، لیکن یہ نہیں مانتا تھا۔ میں نے کہا اچھا، تو جا کر میرے غلام کو بلا لا۔ یہ باہر نکلا اور میں دوسرے دروازے سے بھاگا۔ بدقسمتی سے اس مردود نے پھر دیکھ لیا اور شور کرتا ہوا میرے پیچھے دوڑا۔ اس کی آواز سن کر دوسری طرف کے بازار والے بھی میرے تعاقب میں دوڑے۔ میں نے ایک مٹھی بھر اشرفیاں پھینک دیں، دوسرے لوگ تو ان کو اٹھانے میں مصروف ہو گئے اور میں اپنی جان بچا کر ایک تنگ کوچے میں چھپ گیا۔ لیکن یہ شیطان پھر بھی میرے سر پر سوار رہا، قریب آ کر کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے میں آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ آج قاضی تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ آج آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب بتائیے کہ اگر میں خدمت گزاری میں موجود نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں پھر وہاں سے بھاگا اور ایک دوست کے مکان میں آ کر پناہ لے لی۔ اس بے حیا کو ڈرا دھمکا کر واپس کیا۔ اس دوڑ دھوپ میں میرا پیر بیکار ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے قسم کھائی کہ جہاں حجام ہوگا وہاں میں نہیں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کل سامان فروخت کیا اور خاموشی سے بغداد چھوڑ دیا۔ خدا جانے میری محبوبہ کا کیا حشر ہوا۔ بہرحال میرے عشق کا جنون تو اس حجام کی بدولت سرد پڑ گیا۔ لوگوں نے حجام سے پوچھا کہ اس بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا صاحب، واقعہ جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے صحیح ہے، لیکن آج تک میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس میں میری کیا غلطی ہے۔ آپ ہی انصاف فرمائیے کہ اگر میں بروقت مدد کو وہاں موجود نہ ہوتا تو ان کا انجام کیا ہوتا؟ انہیں تو میرا ممنون ہونا چاہیے کہ صرف ایک ٹانگ ہی پر آئی ہوئی بلا ٹل گئی، ورنہ ان کی جان جانے میں کیا کمی رہ گئی تھی۔ یہ صاحب مجھے بکواس یا دروغ گو سمجھتے ہیں۔ آپ میری سرگزشت سنیے اور پھر سوچئے، میں مفید آدمی ہوں یا بیکار؟ اور بیکار تو میں خیر ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کی داستان سے آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ میں کتنا عجیب و غریب کام کرتا ہوں، خواہ یہ اس کی قدر کریں یا نہ کریں۔ خیر، اب میری داستان سنیے۔ حجام کا جھوٹ۔ صاحبان، جیسا کہ آپ کو اس نوجوان کی سرگزشت سے معلوم ہو چکا ہے کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں۔